بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی۔ یہ تقریب نبوت سے 15 برس پہلے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی سے ہوئی تھی۔ عتیق بن عابد مخزومی سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک بیٹی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے وفات کے بعد ان کی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمامی سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا ہند بن ابو حالہ تھے۔ کچھ سیرت نگاروں نے لکھا کہ پہلی شادی حالہ بن زرارہ تمامی سے ہوئی اور دوسری شادی عتیق بن عابد سے ہوئی۔ اب یہاں سے میں بتاتی چلوں کہ جب ان کے دوسرے خاوند کی وفات ہوئی، اس دور میں بیوہ یا مطلقہ یعنی وڈو اور ڈیورس والی جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کی شادی عدت گزارنے کے فوراً بعد کر دی جاتی تھی۔ یہ اس دور کے بارے میں ذکر ہے جس دور میں خدیجہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑے بڑے قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور معروف شخصیت یعنی فیمس سکسیس بزنس مین نے پیغام نکاح بھیجا، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس سلسلے میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سفر شام سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، اعلی اخلاق، ایمانداری اور نبوت کی نشانیوں کا علم ہوا اور انہوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح اپنی گہری دوست نفیسہ بنت امیمہ کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اب رشتہ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک دن خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوست نفیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ کی تعریف کی اور آپ سے کہا، با احترام آپ سے کہا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابھی میرے پاس شادی کے لیے مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بنت امیمہ نے کہا، آپ کسی دولت مند خاتون سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جو شرف و منزلت اور خاندانی اعتبار سے بھی نہایت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایسی عورت کون ہے جو ایک کم مال والے شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بنت خلید، اور وہ یہ بھی بتا دیا کہ میں ان کی طرف سے پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ غور کیا اور سوچا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو پہلے سے رشتہ داری کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا گھرانہ تو اصل میں ایک ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حقیقی پھوپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عوام بن خالد سے ہو چکی تھی۔ جہاں تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ذہانت اور نیک نامی کا تعلق تھا تو وہ نہایت مدبر اور ظریف خاتون تھیں۔ ان کی ظاہری خوبصورتی اور خوب سیرتی کی پورے مکہ میں دھوم تھی۔ وہ اپنے دور کی یکتا خاتون تھیں، نہایت ہی نیک، شریف اور خوش اخلاق تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی پر آمادگی ظاہر کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے اس فیصلے کو اپنے چاچاؤں سے ذکر کیا تو ان کے چاچا بھی بہت خوش ہوئے اور خوشی کا اظہار کیا۔ بنو ہاشم کے لوگ خوشی خوشی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر روانہ ہوئے۔ نمایاں شخصیت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاچا سیدنا حمزہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سردار ابو طالب شامل تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے جو نمایاں افراد اس تقریب میں موجود تھے، ان میں ورقہ بن نوفل، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چاچا عمر بن اسد، بھائی عمر بن خلید اور بھتیجا حکیم بن حزام اور خاندان کی بعض خواتین شامل تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اس مبارک موقع پر موجود تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح سردار ابو طالب نے پڑھا اور آپ کا نکاح ورقہ بن نوفل نے پڑھایا۔ اس مبارک جوڑے کا مہر 20 اونٹ اور بعض روایات کے مطابق 500 درہم مقرر کیا گیا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت 24 برس تک قائم رہی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نکاح کے بعد اونٹ ذبح کیے گئے اور اس کا گوشت فقراء اور غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ شرکائے مجلس کی ضیافت بھی کی گئی، مطلب مجلس میں جو بھی لوگ شامل تھے ان سب کی دعوت کی گئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے یہ مہمان نوازی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، وہ نہایت مالدار خاتون تھیں اور مہمان نوازی عربوں میں عام تھی۔ نسائے حول الرسول نامی کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ شادی کی اس تقریب میں دیگر مہمانوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضی والدہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شریک تھی، اور جب وہ واپس جانے لگیں تو اس مبارک جوڑے نے انہیں 40 بکریوں کا تحفہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے نئے گھر اور ان کی اولاد کا ذکر کروں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ